سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج یہ ویڈیو میرا بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 مہینے عطا کیے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے عطا کیے، ان میں سے ایک ماہ سفر ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے منحوس مہینہ ہے. یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان شادی کر لے تو شادی جو ہے وہ زیادہ دیر تک بندے کی قائم نہیں رہ سکتی. اگر سفر کرتا ہے تو انسان کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو انسان اس میں نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. تو آج ہم علامہ معین صاحب سے پوچھیں گے کیا واقعی یہ جو سفر کا مہینہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا یہ منحوس ہے. اس حوالے سے ذرا معین صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ ماہ سفر کو منحوس کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا عبد الرحمن صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانے کی طرف نحوست کی نسبت کرنا، یہ کہنا کہ زمانہ منحوس ہے. حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم نے زمانے کو گالی دی حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. تو زمانے کو گالی دینا یا زمانے کو منحوس کہنا، یہ گویا اللہ رب العزت کی طرف نحوست کی نسبت کرتا ہے. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. لوگوں کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی دن یا زمانہ منحوس نہیں ہوتا. اللہ نے زمانے میں کوئی نحوست نہیں رکھی. ہاں، اس کے لوگ زمانے والے برے ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی. تو زمانے کی طرف نحوست کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، یہ کلیئر کٹ ہے. یعنی کہ زمانے کی طرف نہیں لیکن زمانے والوں کی طرف. ہاں، زمانے والے برے ہو سکتے ہیں، ہر دور میں اچھے برے لوگ رہے ہیں، لیکن اب زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے. بالکل. اچھا، دوسرا یہ تو ایک کلیئر کٹ ہے کہ زمانہ بالکل برا نہیں ہے، یا کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال منحوس نہیں ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. دوسری جو اہم بات ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ یا یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ سال منحوس ہے، اس میں کوئی کام کریں تو بندے پر نحوست آتی ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے بندہ ماہ سفر کو یہ سمجھے کہ یہ منحوس ہے، اس میں بندہ کام نہ کرے. منحوس سمجھتے ہوئے یا بندہ یہ سمجھے کہ اس میں میں شادی کروں گا، کوئی کام کرتا ہوں تو یہ برا ہے، میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے نہیں کرتا. یہ ایک سمجھ لیں چھوٹا جرم ہے. لیکن اگر وہ اس ماہ میں کام کر لیتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے، مثلا ایک بندہ یہ سمجھتا تھا کہ ماہ سفر اچھا مانے گی، اگر اس میں کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے. اب اس نے یہ سمجھتے ہوئے بھی ماہ سفر میں شادی کر لی، شادی کی، اس کی بیوی فوت ہو گئی. اب اس نے یہ سمجھا کہ چونکہ ماہ سفر منحوس مہینہ تھا اس لیے میری بیوی جو ہے وہ مر گئی ہے. اب یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اس گناہ کی بنسبت یہ گناہ بڑا ہے. سد ذرائع کے طور پر آپ لوگوں، اگر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو مجبور مت کریں. اگر ماہ سفر میں کوئی شادی نہیں کرتا تو اسے کہیں ٹھیک ہے نہ کرو، لیکن ساتھ اس سے یہ بھی کہو کہ یہ عقیدہ مت رکھو کہ یہ مہینہ منحوس ہے، ٹھیک ہے احتیاطاً نہ کرو. کیونکہ اگر وہ کر لے، کوئی نقصان ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس مہینے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو یہ بات شرک تک پہنچتی ہے اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے. مثلا غزالی اعظم سید کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک دفعہ ایک شادی اٹینڈ کی تو وہاں انہوں نے دیکھا گاؤں میں رواج ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوتی ہے. ان سے کسی بندے نے کہا کہ آپ وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ لوگوں کو اس جہالت والی رسم سے روکتے کیوں نہیں کہ یہ چھری پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. وہ فرمانے لگے اگر لوگوں کو میں یہ کہوں نا کہ یہ چھری چھوڑ دیں اور یہ چھری چھوڑ دیں، پھر ان کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ سمجھیں کہ چھری چھوڑنے کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے، چھری ہوتی تو نہ پہنچتی، تو یہ شرک تک انہیں پہنچا دے گا اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو لوگوں کو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے آپ چھوٹا موٹا اگر وہ کہیں غلطی کر رہے ہیں تو انہیں اس پر زیادہ تنبیہ مت کریں کہ نہیں اگر آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں سفر کے مہینے میں ہی شادی کریں اور وہ کر کوئی نقصان اٹھاتے ہیں تو اس پر وہ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور اس سے انہیں نقصان بھی زیادہ ہوگا. حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے. لیکن دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو جزام کی بیماری ہے، جہاں وہ بیماری ہو وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اب یہ بظاہر دو حدیثیں ہیں، ایک میں کہا گیا کوئی بیماری متعدی نہیں،
दूसरी में कहा गया इस बीमारी जहां जुजाम की बीमारी हो वहां से भाग जाओ। क्यों? सिर्फ सद्दे ज़राए के तौर पर लोगों के ज़हनों में ये ना बैठ जाए कि ये बीमारी मुअस्सर है, अल्लाह की ज़ात माज़अल्लाह मुअस्सर नहीं है। तो इसलिए लोगों को मजबूर भी ना किया जाए कि माह सफ़र में ज़रूर आप शादी करें। कोई नहीं करता तो ठीक है, ना करे। हाँ, लोगों की इस्लाह ज़रूर करें कि कोई दिन महीना मनहूस नहीं है, माह सफ़र में कोई नहुसत नहीं है। जिस तरह बाकी महीने हैं, ये महीना भी बाकी महीनों की तरह एक आम महीना है। अब मैं यहाँ ये भी करता चलूँ कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखना चाहिए। अगर हम में से कोई बंदा जानता है कि ये चीज़ गलत है, हमें उसको मुआशरे में भी देखना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है लोगों को बताएं कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि सिर्फ अपनी ज़ात तक ना। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि आप नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है। हमें से कोई फ़र्क देखता है यहाँ गलत हो रहा है, उसको रोकें, ताकि मुआशरे के अपने साथ साथ मुआशरे की भी इस्लाह हो, लोगों की भी इस्लाह हो सके। जी बिल्कुल, इंसान को चाहिए कि जो इंसान के पास इल्म हो, इंसान की आंखों के सामने गलत हो, तो ये बड़ी बहादुरी, बड़े हिम्मत का काम है कि इंसान के सामने जब गलत हो रहा हो तो इंसान अपने अच्छे अखलाक की वजह से इंसान को चाहिए कि उसे उस काम से रोके। इंसान का ये हक बनता है कि इंसान उसे रोके। अगर वो इससे जो है वो, अगर आप उसे किसी बुराई से रोकते हैं, वो इससे बाज नहीं आता, तो ये उसका फेल है। लेकिन आप अगर उसको बुराई पर रोकेंगे नहीं तो हो सकता है कि आपका शुमार भी, आपका अंजाम भी उस जैसा हो। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक नेक आदमी था ना, तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को इसको बस्ती को पलट दो। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इसमें तेरा एक नेक बंदा है, तेरा बरगुज़ीदा बंदा है, तो उसको भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसे भी साथ ही बस्ती के हलाक कर दो, क्योंकि वो खुद तो बैठा हुआ है, नेक काम कर रहा है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द बुरे काम हो रहे हैं उनको वो नहीं रोक रहा। तो दोस्तों, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी हिम्मत अता करे कि हम अपने अखलाक के साथ बुराई को रोकें और खुद भी बुराई से बचें और दूसरों को